چونکہ جو اس کے مضامین ہیں، جو اس کے جو واقعات ہیں وہ ہم گزشتہ سن چکے ہیں، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت ہود ہے اور حضرت صالح وغیرہ علیہ السلام کے واقعات ہیں جو ہم تسلسل سے سنتے آ رہے تھے۔ اس کا سلسلہ پچھلی ترتیب میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو سورہ آتا ہے وہ مکی سورہ ہے، جو کہ ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے نام نامی پر یہ سورہ موصول ہے، نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورے میں مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ساری تفصیلات اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ایک اسی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہی رکھا ہے یوسف نامہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل اس واقعے میں، اس سورے میں دوسرے احکام نہیں ملے گا، آپ کو نماز روزہ زکوٰۃ کرنا نہیں کرنا نہیں ملے گا، صرف حضرت یوسف کا واقعہ ملے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے محبوبوں کا ذکر بھی پسند ہے۔ شاہ ولی اللہ محمد سجدی علیہ الرحمٰن نے ایک کتاب لکھی ہے علوم قرآنی پر، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 5 قسم کے علوم ہیں، 5 پورا قرآن کریم 5 علوم پر، 5 سائنسز پر ڈیوائڈ ہے۔ ایک ہے عوامر، یعنی کرنے کا کیا کام کرنا، ایک ٹاپک ہے کیا نہیں کرنا، پھر ایک ٹاپک آپ کو ملے گا کہ قیامت کے آثار وغیرہ ملیں گے، اس میں سے ایک انبیاء کرام کے اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کریم کو ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً 7 ساڑھے 7 پارے خالی اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عبادتوں کے ساتھ یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور اس کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد ہیں، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل سے اولاد نہیں چلی، حضرت اسحاق سے اولاد چلی۔ حضرت اسماعیل میں جو نبی آئے تو پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ادھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب کا نام ہی اسرائیل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ٹائٹل دیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹائٹل کا نام، ٹائٹل جو ہے اسرائیل ہے۔ اسرائیل اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ، ایل کہتے ہیں اللہ کے لیے، اسرا بندے کے لیے استعمال، اللہ کے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پورے نام پہلے کے جو نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اسی طرح آپ کو سمویل، اسی طرح کے نام آپ کو پچھلی کتابوں میں ملیں گے، پچھلے انبیاء کے اور پیغمبروں کے بھی اور ملائکہ کے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل لقب عطا فرمایا تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ انہیں کی اولاد جو چلی ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہود ان کی جو فالوورز تھے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے مرج ہو گئے، وہ ایک ہی ہو گئے، ان میں سے پھر اسرائیل کرسچنز الگ ہوئے، ورنہ تو ابھی بھی بنو اسرائیل یا پھر یہود جو کہا جاتا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مین فالوورز کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 اہلیہ، 2 زوجات سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 13 بیٹے تھے، 11 بیٹے، 12 بیٹے تھے۔ 10 ایک اہلیہ سے تھے، پہلی بیوی سے 10 تھے، ان کے بعد دوسری آپ نے نکاح جو فرمایا ان سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا یوسف اور ایک کا نام تھا بنیامین۔ حضرت یوسف، اور ہوا یہ کہ بنیامین کی پیدائش، روایتوں میں آتا ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت یوسف کے اور حضرت بنیامین کی والدہ کا انتقال بچپنے میں ہو گیا۔ تو ان دونوں کو دیکھنے والے کوئی نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو زیادہ محبت کرتے تھے اور دونوں کی کیئر زیادہ کرتے تھے، دونوں کے بارے میں دیکھ ریکھ زیادہ، کیونکہ ماں ہی ہے بچوں کی، دوسرے بچوں کی ماں ہے، اور وہ سوتیلی ہے، یہ سوتیلا رشتہ شروع سے چلا رہا ہے، یہ جو ڈفرینسز رہتے ہیں یہ اس طور سے چلا رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو زیادہ محبت کرتے، زیادہ توجہ دیتے۔ لیکن ایک چیز ہوتی، ہمارے پاس یہ سر ایک سوال لگ کر آتا، بھائی یہ ڈفرینسز کیسا ہو سکتا؟ دیکھیے کہ حقوق ادا کرنے میں ماں باپ سب کو ایکول کریں، ہر ایک کے ساتھ ایکول حق کریں۔ آپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے، آپ کو چاہتا زیادہ ہے، آپ کو پسند زیادہ ہے، یہ آپ کی محبت الگ چیز ہے، مگر اس محبت کی وجہ سے دوسرے اولاد کے حق پر نہ
नाइंसाफी ना आए, दूसरे बेटे का हक तलफी ना हो। ऐसा नहीं कि छोटे, अक्सर हमारे पास जो आजकल मसाइल जो चल रहे हैं वो ये कि भाई माँ बाप जो है छोटे बच्चे को पसंद करते, छोटा जरा लाड़ों का रहता, तो क्या कर रहे हैं, बड़े बेटे कमा के ला रही तो वो भी छोटे बच्चे को घर दे रहे। ये नाइंसाफी है, ये अल्लाह के पास जवाबदेही होगी, गुनहगार होगी, गुनहगार होगी। हमारे पास जो आजकल ज्यादातर जो मसाइल चल रहे हैं ये मीरास की, प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स के झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि हर घर में ये मसाइल है, उलझने हैं। तो माँ बाप का काम क्या है कि औलाद के दरमियान इंसाफ करे, अदल करे, इंसाफ करे, यानी जिसका जो हक है वो हक अदा करे। किसी को अगर ज्यादा पूरा, एक बच्चा है उससे माँ बाप नाराज है, बोले नहीं जाओ तुम्हारे को मैं आफ कर दिया, घर से निकाल दिया, मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो बच्चे को कुछ भी प्रॉपर्टी में नहीं देंगे, ये बोल लेने से कुछ भी नहीं होता। आप अगर आप कर भी दिए तो वो इनवैलिड है, आपके बोलने की हद तक खुश करने के लिए है, मगर विरासत में हक वो महरूम नहीं होता, उसका हक मिलके ही रहता, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हक है। और एक और एक मसला हमने भी, वो जो है गरीब है वो भाई, वो बेटा गरीब है तो उसको दे दे रहे, वो बेटियां ज्यादा है तो दे दे रहे, ये भी इस्लाम में क्राइटेरिया नहीं है। रिश्ते की बुनियाद पर प्रॉपर्टी तकसीम होती है। गुर्बत को देखकर बच्चियां, अरे भाई वो इतने मालदार है उनको क्या जरूरत है, नहीं तो जरूरत है नहीं है, वो आपका काम नहीं है, माँ बाप का काम है कि उनका जो हक है उनको दे देना। और एक मसला क्या था हमारे पास, जिंदगी में अगर तकसीम करें तो बेटी को आधा बेटे को एक नहीं, अक्सर ये गलत में पाई जाती है, भाई बेटी को आधा देना बेटे को एक देना। अगर आप जिंदगी में दे रहे हैं तो ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे एडवोकेट साहब भी बैठे हुए हैं, वकील साहब, ये कानून इस्लामी तौर पर, क्योंकि अभी विरासत का हुकूक लगा ही देना, जब आप मरेंगे, मरने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसको तरका कहा जाएगा, उस तरके की विरासत बनेगी। भाई आप मरे ही नहीं तो तरका कहां से बना हुआ आपकी प्रॉपर्टी, जब तरका ही नहीं बना तो विरासत ही नहीं हुई। जिंदगी में जब आप देंगे किसी को तो बच्चा बच्ची को इक्वल देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर घर में खाना खाने बैठे दस्तक पे, आप क्या बोलते क्या, बेटी को नहीं बेटी तू एक ही रोटी खाना, बेटे को बोलते नहीं बेटे तुम 2 रोटियां खाओ, बोलते क्या कोई माँ बाप, नहीं बोलते। जिसको जितना लगता उसके हिसाब से खा लेता हूँ, दोनों दो खा रहे हैं, बेटी भी 2 खा रही, बेटा भी 2 खा रहा। तो जिंदगी में जो माँ बाप किसी बेटा बेटी को अगर तकसीम कर रहे हैं तो वो सुलूक के हुक्म में आएगा, वो सारों को इक्वल जाएगा, बेटे को ज्यादा बेटी को कम नहीं जाएगा। मरने के बाद इंतकाल और वसीयत भी नहीं है, औलाद के हुक्म में, औलाद के जिम्मन में वसीयत भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आप ऑलरेडी उनको मिलना ही है, किसी हाल विरासत मिलनी है। अगर आप वसीयत करे भी हैं तो 1/3 से ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी, 1/3 पे जाके रुक जाएगी, उसके बाद विरासत का कानून बनेगा। तो मैं माफ फरमाना, मैं बस विरासत और इनहेरिटेंस की तरफ पलट गया। मैं कह रहा था कि इंसाफ बराबर करना, हुकूक देने में, हो सकता किसी की से मोहब्बत ज्यादा हो, माँ बाप को दिल का ऐलान है, उस पर किसी का रोक टोक नहीं है, किसी पर कोई मुआवजा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। अल्लाह के नजर में वो बेटे कहीं को ज्यादा चाहे, इनको कम कहीं चाहे, या उनसे नहीं पूछ रहे, उनका उनकी मर्जी है, उनका इख्तियार है, उनका दिल का मैलान है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा मैलान इस वजह से भी था क्योंकि नबी थे, और नबी को मालूम है कि बाद में आने वाला भी नबी है बेटा, तो इस वजह से नबूवत की वजह से भी और ज्यादा चाहने लगे। अब चाहने की वजह से जो बड़े 10 भाई थे उन लोगों को हसद हो गया, हसद, इनकी जेलसी जिसको हम कहेंगे, हाँ वालिद उनको क्यों ज्यादा चाहते, हम ताकतवर है, हम नौजवान है, हमको ज्यादा चाहना, उनको चाह रहे ज्यादा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद और जलन शुरू हुई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी दौरान एक ख्वाब देखा कि इन्नी राअयतु 11 कौकबा, ऐ बा मैं ख्वाब देखा कि मेरे को 11 तारे सजदा कर रहे हैं और चांद और सूरज ये पूरे के पूरे मिलके मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो आजमाए, जो इम्तिहान शुरू हुआ, वो फरमान मुझसे देखा नहीं रहा लिख रहे यूसुफ नामे में, उन्होंने जब ये कहा इन्नी राअयतु मैंने देखा, फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मैं को जिक्र हो रहा है, तो लिहाजा अल्लाह ने उनको यहाँ से इम्तिहान और आजमाए शुरू फरमाया। कहना ये चाहिए था, मुझसे तक फरमाते कहना ये चाहिए था अल्लाह ने मुझे दिखाया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा, तो अल्लाह ताला ने यहाँ से फिर आजमाइश का इम्तिहान का दौर। तो हज़रत याकूब ने कहा ये हाथ, क्योंकि वो समझ गए ये नबी होने वाले हैं, क्योंकि इंसानों को जो सजदा करने का उस उम्मत में जो हुक्म था
یا تو بادشاہ کو تھا یا پھر نبی کے لیے کچھ سجدہ روا تھا. نبی کو کر سکتے یا بادشاہ کو. اس امت میں تو حرام کر دیا گیا. ولی رہو، مرشد رہو، قبر رہو، مزار رہو، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اس امت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر میری امت میں سجدہ حرام ہے. یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر ہم اکثر درگاہوں میں دیکھتے، درگاہ میں کوئی بچہ جو ہے سجدہ کرا، سجدے کی طرح کا، حالانکہ وہ سجدہ نہیں ہوتا. سجدے کے اعمال ہے سجدہ سے ڈرو رہنا، باوضو رہنا، ساتھ اعضاء پر سجدہ ہونا، یہ کنڈیشنز ہوں گے تو سجدہ ہوگا. پہلی بات سجدہ کب ہوگا؟ یہ ساتھ اعضاء جھکنا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، ناک، پیشانی، ساتھ اعضاء جھکنا، پلس نیت رہنا سجدے کی، قبلہ رخ رہنا، باوضو رہنا، تو سجدہ ہوگا. ایک چیز، اگر کوئی ایسا سجدہ بھی کرے تو وہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. فرق سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں غیر خدا کو سجدہ حرام قرار دیا گیا. ہاں اگر کسی کو کوئی خدا سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ شرک اور کفر ہوگا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی اگر درگاہ پہ جا کے سر جھکایا وہ سجدہ نہیں ہوتا. وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. مگر اگر کوئی درگاہ پہ جا کے جھکا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں سجدہ کرا، کافر اور مشرک بولتے ہیں. تو یہ جہالت ہے. اگر انہیں سجدے کی نیت سے بھی کرا تو بھی وہ حرام ہوگا. حرام ہونا اور چیز ہے. حرام ہے مطلب گناہ ہے، جیسے زنا ہے، شراب پینا حرام ہے اسلام میں، چوری کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے. حرام کام کرے تو گناہ ہوگا. کتنا بھی بڑا حرام کام کیوں نہ کر لو، آدمی کافر یا مشرک نہیں ہوتا. یہ تصور، یہ کانسیپٹ سمجھیں آپ اسلام کا. گناہ کا، حرام کا کانسیپٹ. کتنا بھی آدمی کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرے کوئی، حرام ہے اسلام میں. کیا آدمی وہ کافر ہو گیا؟ نہیں ہوتا. کوئی شراب پیا، گناہ گار ہے، گناہ بہت ہے، صحیح ہے، مگر وہ کافر نہیں ہوتا. قتل کرا، زنا کرا، جھوٹ بولا، یہ سارے کام، رشتے توڑا، یہ سارے کام حرام ہے. اس کے باوجود وہ آدمی کافر یا مشرک نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی آدمی سجدے کی طرح یا سجدہ خود کرا کسی غیر خدا کو، کوئی درگاہ کو، تو آدمی مشرک نہیں ہوتا، وہ حرام کام ضرور ہوگا اگر سجدے کی نیت کے ساتھ کرا، اگر حقیقی سجدہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں سجدے کو جائز قرار دیا گیا. حضرت یعقوب نے کہا یہ واقعہ، یہ آپ جو ہے اپنے بھائیوں کو مت سناؤ، وہ پہلے ہی تمہارے سے حسد کر کے تم سے اور زیادہ حسد کریں گے. بہرحال شیطان نے اپنی پلاننگ کے تحت ان تک یہ بات پہنچا دی، ان کو یہ اطلاع نہیں دی. اب وہ لوگ بڑے اور خفا ہوئے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم اتنے طاقتور ہے، مضبوط ہے، والد ہم کو محبت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے والد جو ہے اتنا ابانا لفی ضلال مبین. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ضلال کا لفظ جو ہے ضالین کا مطلب گمراہ ہے سمجھتے ہیں. جیسے سورہ والضحیٰ میں آتا ہے وجدک ضالا، یہاں وہ کہتے ہیں بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین. کھلی نعوذ باللہ، اگر ضلال کے معنی گمراہ ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے والد جو ہے صحیح گمراہی میں ہے. نہیں، ضلال کا مطلب زیادہ محبت کو نہیں کہا جاتا ہے. ہمارے والد جو ہے بہت زیادہ حضرت یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی طرح ماں جب آئے گا ترجمہ کیا کرنا، وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو حبیب محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو اللہ نے اور اس کے راستے کھول دیا. تو ترجمہ نبیوں کو دیکھ کر کرنی چاہیے. لفظ معنی آ گئے، ٹرانسلیشن آ گیا تو فوری ترجمہ نہیں کر دینی چاہیے. انہوں نے کہا ایک بھائی نے مشورہ دیا ایک کام کریں گے، یوسف کو قتل کر دیں گے تاکہ والد سے دور کر دیں گے. ایک نے کہا کہ نہیں، ان کو یہاں سے نکال کر دور پھینک دیں گے. ایک بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں، آخرکار یوسف ہمارے بھائی ہے، قتل مت کرو. ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، لے آ کے مٹی کے بہانے لے جائیں گے، لے آ کے کنویں میں ڈھکل دیں گے. کوئی آنے والا قافلہ آ کر کے ان کو لے کر چلے جائے گا. وہ والد کن آئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان ہم لوگ جو ہے یوسف کو لے کے جانا چاہیں، پکنک کو کھیلنے کرنے لے جانا چاہیے. ہم کل جائیں گے، جا کے تھوڑا کھیلیں گے، کھیل کود کریں گے، تھوڑا انجوائے کریں گے اور ہم ان کی نگرانی کریں گے. تو آپ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ڈر ہے کہ تم لوگ جائیں گے اور کھیل میں لگ جائیں گے اور کوئی ایک بھیڑی آ کر کے حضرت یوسف کو کھا لے گا اور تم لوگ اس سے غافل ہوں گے. تو بولے یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم لوگ اتنے جماعت ہیں، کیسا ہو سکتا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہ و ناچار آخر میں تیار ہو گئے یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے. تو وہ چلے، جا کر کے کیا کرے، باہر جب شہر سے نکلے تو اپنے پلاننگ کے مطابق جو اندھا کنواں تھا جہاں پھینکنے کا پلاننگ کر لیے تھے اب لے کر نکلے. لیکن حسد یہ چیز ہوتی ہے، حسد آدمی کو کبھی کبھی کافر بھی بنا سکتا ہے.
آدمی کو کافر بھی بنا دیتا ہے. آپ اگر حسد کر رہے ہیں، حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز ملی تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، مجھے بھی وہ ملنا چاہیے تھا، وہ میرے سے آگے کیوں چلا گیا. اسی لیے اعتبار سے اگر آدمی کہیں پر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے ساتھ ناانصافی کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو زیادہ دے دیا، میرے کو کم دیا، تو یہ کفر ہو جائے گا. آدمی حسد اسٹارٹ ہوا تھا، حسد سے آدمی کفر تک چلا جاتا ہے. تو یہ حسد دیکھیں کتنی بری چیز ہے. اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کے نصیب میں دیا ہے. آپ کو جو چیز دیا وہ اس کو نہیں دیا. انسان کیا ہے جو اپنے پاس ہوتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اپنے پاس نہیں ہے اس کا رونا ہوتا ہے. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، دل دیا، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں کہ آپ کبھی اس کا شکر ادا کریں. اور یہ نعمتیں آپ نے اللہ سے مانگ کر نہیں کی، اللہ نے از خود ادا فرمائی. کیا پیدا ہونے سے پہلے بولے اللہ میرے کو آنکھ دے تاکہ میں دیکھ سکوں؟ کتنے اندھے ہیں دنیا میں. کیا آپ نے کبھی ہاتھ مانگا تھا پیدا ہونے سے پہلے؟ کیا چلنے پھرنے کے لیے نہیں مانگا تھا؟ ایک مرتبہ کون ہے، حضرت بشر حافی ہے غالباً یا بایزید بستامی ہے، ایک مرتبہ جا رہے ہیں راستے سے، بادشاہ بلایا، راستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے ان کی نالیں جوتی ٹوٹ گئی. بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا، چپل ٹوٹ گئی. شکوہ شکایت کرنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میں ہی ملا تھا کیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا. بادشاہ کر جا رہا ہوں، کیا بولے گا بادشاہ، تم کی چپل پہن کر آیا، میرا امپریشن خراب ہوگا. اپنے آپ پر کوس رہی ہیں، اپنی قسمت میں کوستے ہوئے آگے جا رہے ہیں. ایک کارنر پہ جاتے آتے دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے دونوں پیر نیچے زمین کے کونے سے پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں پیر نیچے. حضرت کو وجد آ گیا، اپنی دوسری چپل بھی اتار کر پھینک دیے، پھینک کر کہنے لگے آج میری یہ چپل ٹوٹ گئی، کل میں سلا سکتا ہوں، دوسری خرید سکتا ہوں، مگر یہ اس کو تو پیر ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہوئے کی چپل نہیں پہن سکتا. ننگے پیر بادشاہ کے دربار میں. جب بادشاہ نے سنا تو اور نواز دیا. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل کی جو دنیا آباد ہوئی اس شخص کی وجہ سے ہوئی. تو اللہ نے آپ کو جو دیا پہلے اس کا شکر ادا کریں. کیا نہیں مت دیکھیا، کیا ہے پہلے وہ دیکھنا ہوگا. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ ماں کریں وہ نہیں دے رہا، ہو سکتا آپ کے لیے بھلائی ہوگی. بچہ ہے گاڑی مانگ رہا، والد نہیں دیتا، کہیں کو معلوم ہے اس کو لے آئیں گا گاڑی تیار کر ٹھوس مار دے گا، ٹکر مار کے جو ہے پڑ جائے گا، انہیں خود بھی مرے گا، دوسرے کو بھی مار دے گا. نہیں دلاتا والد، کہیں کو اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو وہ بلا تشریح و بلا تفصیل اللہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ کے لیے بھلائی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے. بہرحال وہ گئے، لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے. حضرت یوسف علیہ السلام پکار رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے تم لوگ میرے ساتھ، تم لوگ بات اللہ کے سامنے جواب دے. وہ اپنی بات ہے نہیں. تو حسد جب ہو جاتا نا تو جب کوئی بھی چیز اچھی چیز نصیحت نہیں لے رہا تھا، جب کنویں میں ڈال دیے. جیسے ہی ان کو کنویں میں اندھا ہوا تھا پھینکے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا جاؤ جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اندر ایک پتھر ہے اس پتھر پر ٹھہرا دو، بہرحال کو حفاظت کے ساتھ ٹھہرا دیا. اب پھر ڈسکشن ہوا کیا کرنا. اب ڈال تو دیا، والد نے جا کے کیا بولیں گے یوسف کہاں ہے، کیا کرنا کیا کرنا. بولے والد صاحب بولے تھے کہ بھیڑیا کھا لیں گا بول کے بولے تھے، تو ایک کام ہے چلو کوئی پلان والد صاحب کو سنا دیں گے. کیا کرے حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کے قمیص اتار لی، جسم پہ سے کپڑا اتار لیا، اس کو کرتا اتار لیا، کرتا اتار لے کے ایک بکری کے بچے کو پکڑے، پکڑ کے اس کو ذبح کر کے اس کا خون نکال کے قمیص پہ چھڑک دیے. چھڑک کے وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات میں روتے ہوئے آئے. تو مطلب یہ کہ بھئی کوئی آپ کے سامنے رو رہا تو مطلب ضروری نہیں ہر رونے والا صحیح ہو. بے رونے والے ایکٹنگ کرنے کے واسطے بھی روتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وجاءوا اباهم عشاء يبكون. والد کا نام کیا ہوا، بولے یوسف کا ہے. بولے ابا جان آپ جیسا بولے ویسے ہی ہوا، آپ لوگ کھیل میں لگے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور آپ نے یوسف کو کھا گیا. انہوں نے حضرت یوسف یعقوب پریشان ہو گئے. تو کہنے یہ دیکھو آپ ثبوت کے طور پر، وٹنس کے طور پر خمیس ہے، پورا خون دیکھو آپ یوسف کا لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو نبی ہے، والد ہے، تجربے کا، سب دیکھے رہے، سمجھ رہے ہیں. کرتے پہ کوئی بھی بھیڑیا کھانے سے پہلے بولتا نہیں یوسف میں تم آپ کھانا چاہو کرو اتار دو خمیس. خمیس پہ ایک ہی کٹنے لگا ہوا ہے، ایک ہی جگہ سے ہٹاوا نہیں ہے. بھیڑیا کھایا تو کیا کرتا اتار کے بازو رکھ کے کھاتا، کھا کے پھر دنیا میں چھڑکتا ہوئے. تو اس لیے عقل کے نقل کے واسطے بھی عقل ہونا ضروری. بچے کیا کر سمجھتے جھوٹ بولتے تھے، بول کے سمجھتے عام انسان کو پھرا دیے، امی ابا کو پھرا دیے سمجھتے. لوگ سب سمجھ جاتے تھے مگر جان دو بچے خاموش ہو جاتے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تصور الجمیل، اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے گا. اور وہاں سے وہ گزر رہا تھا قافلہ، وہ پانی کے لیے جب اس میں ڈول ڈالے
تو اس میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نکلے. وہ آدمی لے کر جو ہے یہاں پر فلسطین کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، کنعان سے لے کر مصر کی طرف مقابلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے. انشاءاللہ یہ واقعہ تو کل سلسلہ جاری رہے گا. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین کرام، کل سورہ یوسف کا جو سلسلہ روکا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے نکل کر مصر ایجپٹ پہنچ گئے. اور ان کو جب مصر میں جب پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد ہوا یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حسن پیدا کیا تو حسن کے نمبر یعنی 9 حصے حضرت یوسف کو دیے گئے. ایک حصہ ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی وجاہت، ایسا حسن، ایسا جمال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. آپ کے حسن و جمال کے بڑے گرویدہ تھے، تو بہت زیادہ لوگ جب لے کر غلام بنا کر لے جایا گیا اور بازار میں چند پیسوں کے چند عوض بثمن بخس تراغی، چند درہم کے عوض آپ کو عزیز مصر کون تھے کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے جو فائنانس منسٹر تھے، جو خزانے دیکھا کرتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے گئے. اور وہ ابھی تک لا اولاد اور بے اولاد تھے، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو ہم پال لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہم بچے کو پال لیں گے، پال کر رکھ لیں گے. تو پال کر رکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رہنے کا انتظام مصر کے مالدار جلیل القدر جو بڑے مالدار عزت دار لوگ تھے ان کے گھر میں فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام رہنے لگے. جب وہ جوانی کے قریب پہنچے تو ان کی اہلیہ جن کا نام روایتوں میں آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ان کا نام زلیخا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے، اسرائیلی روایات ہے اور تفاسیر میں ملتا ہے. تو ان کی جو اہلیہ زلیخا تھی اس نے برائی کے ارادے کے تحت حضرت جب ان کے شوہر باہر گئے، شہر سے باہر جانے لگے، تو انہوں نے برائی کے ارادے کے ساتھ ان کو دروازوں میں اندر بلایا اور بہت ڈال کر کے اس کے بعد برائی کے ارادے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ معلوم ہے کہ دروازے بند ہے، لاک ہے، اس کے باوجود پلٹ کر کے وہ دروازے کی طرف دوڑنے لگے. روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دروازے تھے. جیسے ہی پہلے دروازے پر پہنچتے، پہلے دروازے کا اوپر بھی ٹوٹ جاتا، دروازہ بھی ٹوٹ جاتا، دوسرے پر پہنچتے دوسرا ٹوٹتا. ایسے ہوتے ہوتے 7 دروازے ٹوٹ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، دروازوں کے باہر نکلے. اب اتفاق کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ عزیز مصر جو باہر گئے تھے کام سے، کچھ کام ان کو یاد آیا یا کچھ بھولے، پتہ نہیں کیا ہوا، سفر ملتوی ہوا، وہ پلٹ کر واپس آ گئے. واستبق الباب، جب دروازہ کھلا وقدت قمیصہ من دبر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے پر عزیز مصر ٹھہرا ہوا ہے. اب حضرت یوسف ابھی کچھ بولتے کرتے کی بیوی جو زلیخا نام آتا ہے وہ کہنے لگی اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا بہت خطرناک سزا دی جائے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کچھ کہنے سے پہلے ہی اب الزام بھی لگ گیا، سزا بھی طے ہو گئی. تو مالدار ہے، خوبصورت ہوگا، مصر کی خوبصورت عورتیں ان کی خوبصورتی مشہور، مالدار ہے، پیسے والی ہے اور پوسٹ والی ہے، سب کچھ ہے، سیاست ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، خوبصورتی ہے. تو اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کچھ نہیں کہے، بلکہ کہنے والے آدمی نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، سامنے سے پھٹا ہوا ہے، ان کا قمیص قبل سامنے کی طرف سے اگر پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف کی غلطی ہے، وہ برائی کا ارادہ کر کے اپنا قمیص اتار رہے ہیں. اگر ان کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پلٹ کر بھاگ رہے تھے، اس خاتون نے اس کو روکنے کی کوشش کی. جب ان کا قمیص دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. من دبر قال انه من کیدکن، تو وہ جو عزیز مصر تھا اس نے کہا کہ عورت کی یہ چال ہے، ان کیدکن عظیم. اس کے بعد آپ نے حضرت یوسف کو کہا کہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس معاملے کو درگزر فرما دیجیے. فاستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی کو کہا کہ اپنی کیے ہوئے گناہ کی تو استغفار کرو، توبہ کرو. اب یہ محل کے اندر ہوا، اب یہ بات باہر پھیل گئی، بازاروں میں عام ہو گئی. تو خواتین جو مصر کی تھی وہ ایک حضرت یوسف کے بارے میں برائی کے، یوسف نہیں
زلیخا کے بارے میں برائی سے بات کرنے لگی تو اس نے کیا کہا، ایک کام کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اب تک یوسف کو دیکھا نہ تھا، اسی لیے الزامات لگا رہے ہیں مجھ پر کہ میں نے برائی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حسن یوسف کو ذرا ان کے سامنے دکھایا جائے گا۔ اس نے بلایا، بلا کر کے دعوت رکھی، کھانا وغیرہ ہو گیا، ہونے کے بعد میٹھے کے طور پر فروٹس دیے ہاتھوں میں اور چھریاں دے دی، ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں میوہ ہے، پھل ہے، پاس کہتے ہیں کہ سیب تھا۔ جب وہ کھا چکے، سب تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا، کیونکہ اب مصر وہ ان کے گھر میں رہ رہے تھے، غلام تھے، رہنا تو وہی تھا، بادشاہ اسی کے محل میں تھا۔ جب یہ ساری خواتین بیٹھی ہوئی تھی، حضرت یوسف کو کہا گیا، حضرت یوسف کو کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا پیچھے، پر میں سامنے سے آپ خالی گزر جائیے۔ سامنے سے جب گزرے، اب ادھر اس نے زلیخا نے خواتین کو حکم دیا، جو بڑے بڑے منسٹرز کی بیویاں تھیں، کہ اپنے اپنے پھل کاٹو۔ اب وہ کاٹنے لگے، وہ اس قدر حضرت یوسف کے حسن میں کھو گئے، وہ ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، انہوں نے اپنے ہاتھ انگلیاں کاٹ لیے، وقلنا، اور کہنے لگی، ما حاشا للہ ما هذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان هذا الا ملک کریم، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو جب تک دیکھے نہیں تھے، جب تک الزامات لگا رہے تھے، جب دیکھ لیے تو پھر الزامات ختم ہو گئے، ان کو بشر ماننے سے انکار کر لیے۔ تو مسئلہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دیکھے نہیں، سمجھے نہیں، تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نعوذ باللہ ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ بڑے بھائی کی طرح ہے، دیکھے نہیں، سمجھے نہیں۔ جب سمجھ آ جائے، جب دیکھیے، تو جیسے یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بھائی یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے، کیونکہ جب ان کا حسن و جمال ان کا سامنے کھلا تو اصل بات دیکھنے کی ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے۔ جب تک تجھے دیکھا نہیں ہے، جب تک سمجھے نہیں، جب دیکھ لیے تو پھر ان کے حسن میں فریفتہ ہو گئے۔ انہوں نے وہ خواتین کہنے لگی حضرت یوسف کو کہ بھائی جو آپ کی مالکین کہہ رہی ہے وہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، یا تو بولے یا تو تمہیں بات سننا پڑے گا یا پھر جیل جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ احب الیہ مما رب السجن احب الیہ مما یدعوننی، میرے لیے جیل، قید خانہ میرے لیے سزاوار ہے، مجھے منظور ہے، مگر یہاں رہنے سے برائی میں پڑوں گا۔ باوجود یہ کہ زلیخا کو پتا تھا، عزیز مصر کو پتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، مگر چونکہ ان کی عزت بچانا تھا تاکہ حضرت یوسف پہ الزام، غلام ہے، الزام ڈال دیں گے، الزام ڈال کر کے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ جب جیل میں گئے تو وہاں پر آپ کے ساتھ دو ساتھیاں آئے، ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب کو یعنی انگور کو مت کر کے اس کا رس نکال رہا ہے، وہ جو اصل میں شراب پیش کرنے والا تھا بادشاہ کو، اور انگور بھی جب انگور سڑ جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے تو شراب بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں حد سے زیادہ انگور کھانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایک حد تک کھائیں گے، آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ کو ایک نشے کی طرح پیدا ہوگا، پھر آپ سو جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ دوسرا آدمی نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے روٹی باسکٹ لیا ہوں سر پر، اس کے اوپر جو ہے روٹی کے ٹکڑے ہیں اور اس پر سے جو ہے پرندے آ کر کے چونچ مار مار کر کھا رہے ہیں۔ اس کی خواب کی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر عطا فرمائی، پوچھا اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو۔ خواب کی تعبیر سے پہلے انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی طرف بلایا، بلا کر کے آخر میں پوری باتیں ان کو ایمان کی بتا دی، تبلیغ فرما دی، فرما کر کے فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، پہلا آدمی جو انگور مت کر کے رس بنا رہا ہے وہ فری ہو جائے گا، وہ یہاں سے رہا ہوگا، واپس جا کر کے اپنے مالک یعنی بادشاہ کو پھر سے وہی کپ بیرر بن جائے گا، یعنی شراب پیش کرنے والا بن جائے گا۔ اور رہی بات دوسرے آدمی کی، دوسرا آدمی جو بھٹی میں روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ آدمی بھی رہا ہوگا، جا کر کے وہ اصل میں کون تھا؟ بادشاہ کو روٹیاں بنا کے دینے والا تھا، نان بائی تھا، بیکر تھا۔ تو بولے تو بھی جائے گا، پھر جا کر کے بادشاہ کے دربار میں پھر مان سے تو اپنی قوم میں غلط کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیری قوم تیرے کو قتل کرے گی اور تیری لاش کو پھانسی سے لٹکا دے گی۔ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تیرے کو پھانسی سے لٹکائیں گے اور پرندے آ کر کے تیرے سر میں سے چونچ مار مار کے تیرا دماغ بھیجا کھائیں گے، تیرا بھیجا کھا جائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ ارے نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ کو جو نہیں جو دیکھا تھا، جو بول دیا میں نے، جو بول دیا وہ یہ الامر الذی فیہ تستفتیان، اس پر اللہ کی تقدیر اور فیصلہ لکھ دیا گیا۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، مگر اکثر خواب جو ہے
अज़वास व अहलाम होते हैं, बेकार लायानी ख्वाब होते हैं। कुछ ख्वाब होते हैं जिनकी ताबीर होती है। अगर कोई ख्वाब आप खराब देखें तो किसी को नहीं बोलना, कम से कम 3 दिन तक तो उस ख्वाब को नहीं सुनाना। 3 दिन के बाद ख्वाब की तासीर खत्म हो जाया करती है, क्योंकि जो ख्वाब समझने वाले हैं वो ख्वाब सुन करके आपके आगे क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई अच्छा ख्वाब है तो जिक्र करें, नहीं अगर बुरा ख्वाब है, अगर कोई अपने जिन पर आपको भरोसा है उनके साथ जिक्र करें। अगर कोई डरावना ख्वाब आया तो उठे, उठ करके लेफ्ट साइड पर 3 मरतबा थूके हो तो सही में जोर से थूकेंगे, फिर बिस्तर कच्चा हो जाएगा। एक सिंबलिक है, ऐसा इशारा था, सिंबलिक तौर पर उसको थूकर फिर सीधी तरफ पलट करके सो जाए, यूं बदल करके सो जाए। और उलमा इकराम तो ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई बुरा ख्वाब देखें तो सीने पे या उमर लिख करके सो जाए। शैतान हज़रत उमर से डरता, तो अगर आप जिस सीने में पर या उमर का नाम लिख दिया जाएगा उस सीने में उस इंसान में फिर ख्वाब की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता है। फिर हज़रत जब वो कब्र जा रहा था शराब देने वाला, तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि जाएं तो नहीं, बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना कि भाई मैं बिला वजह खाली मिली जेल में हूँ यहाँ पर। वो गया, अल्लाह ने उसको बुला दिया, उन्हें भूल गया और कई साल तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में जेल में रहे। बादशाह ने ख्वाब देखा, क्या ख्वाब देखा कि इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानिन, के मोटी 7 गायें हैं जिनको 7 पतली गायें खा रही और 7 ताजी बालियां हैं। बालियां यानी वो जो आपके मटर के जो वो होते हैं छोटे से जो मटर जिनमें पैदा होता है वो बालियां हैं। तो देखा वो परेशान हो गया, 7 सूखे हैं 7 ताजे। सबको बुला के पूछा भाई इसके ख्वाब की ताबीर क्या है? कोई भी नहीं बोल सकता, सब परेशान नहीं ऐसे ही बेकार ख्वाब। इमीडिएटली उसको याद आया वो शराब देने वाले को, अरे यूसुफ नाम का शख्स है जो जेल में पड़ा हुआ है। उसने कहा यूसुफ सिद्दीक, अरे मेरा दोस्त है यूसुफ बादशाह, मैं जाकर उससे ख्वाब पूछ कर आता हूँ। बोले जाओ जाकर पूछे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख्वाब की ताबीर। ये नहीं बोले कि तुम मेरे को भूल गए, जाओ मैं तुम्हारे को नहीं बोलता, तुम मेरे को भूल गए ना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करता। नहीं, तो अगर कोई आपके साथ बुराई करा भी तो अच्छाई के साथ पेश आना, ये अंबिया किराम की सुन्नत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो दरअसल 7 अच्छे साल आने वाले हैं, इसमें खूब बारिश होगी, खूब अनाज उगेगा, तुम लोग क्या करना वो अनाज को महफूज करके रख लेना। उसके बाद 7 साल आएंगे जो बड़े सख्त फिमाई के, ड्राउट के, सूखे के, खुशहाली के आएंगे। उस दौरान जब तुम सेव करेंगे 7 साल का अनाज, वो 7 साल इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और फिर आम हालात हो जाएंगे। बादशाह बोला अरे यूसुफ को बुलाओ, अच्छा ख्वाब बोलने वाला और ख्वाब की ताबीर भी बोले और मेरे को सजेशन भी दिए कि क्या करना है, बुला कर लाओ उनको। बोला यूसुफ बोले मैं नहीं आता, जेल से निकल के नहीं आता। बादशाह को पहले जाकर बोलो कि वो खवातीन का जो मामला था जिसकी वजह से मेरे को जेल में डाले वो क्या था, पहले इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करवाओ। जब तक के मैं गिल्टी अनगिल्टी मैं क्लेम नहीं हो जाता, जब तक मैं बेकसूर नहीं हो जाता, मैं जेल के बाहर नहीं आऊंगा। बादशाह औरतों को बुलाया, बुला ये क्या मामला? बोले हज़रत यूसुफ का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है। उधर अज़ीज़ मिस्र की बीवी ही कहने लगी कि मैंने उनको बरगलाया था, मैंने इन्नहु लमिन अस्सादिक़ीन, वो सच्चे और पाक है, उन्होंने कोई खियानत नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया। तब अल्लाह ताला ने इज्जत के साथ, पूरे विखार के साथ तकरीबन 30 साल, 1-2 साल नहीं, 30 साल तक जेल और माँ बाप के साथ दूर, माँ का तो इंतकाल, बाप भाइयों से दूर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न सलामा व तुमनिसू। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये जो क्या बोलना स्टोर कीपर की जो हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री दी जाती है। बात लोग कहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया गया, नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं थे, वजीर थे बादशाह के घर। मगर बादशाह का बड़ा रयान बिन वलीद नाम आता है बादशाह का, फिरौन था नाम तो उसका। जो भी इजिप्ट पर मिस्र में हुकूमत करता उसको फिरौन कहा जाता था। जैसे अभी आजकल है मनमोहन सिंह थे, उनको भी वजीर आजम बोलते, अब भैंसों वाले को भी वजीर आजम ही बोलते, सबको वजीर आजम बोलते, टाइटल है, नाम है। इसी तरह मिस्र में जितने बादशाह थे उनको फिरौन कहा जाता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरी गल्लों की हुकूमत, गल्लों की मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, फूड मिनिस्ट्री कह लो आप, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह लो, उनके हाथ में है पूरी की पूरी। अब उसके बाद हुआ क्या, वो 7 साल अच्छे गुजर गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को स्टोर हाउसेस बना देके पूरा अनाज को सेव कर दिए। अब उसके बाद वो 7 साल शुरू हुए जिसमें खराब हालत शुरू हुई।
بارش نہیں ہے، سوکھی پڑ رہی ہے، زمین تڑپ گئی، سخت دھوپ ہے، بارش میں خطرہ نہیں ہے، اطراف کے پورے علاقے جس کو کہا جاتا ہے میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے، جو اطراف کے علاقے کہلائے جاتے ہیں، اس میں عراق، شام، سیریا شام ایک ہی ہو گیا، فلسطین، کچھ علاقے ایجپٹ کے اور پورا ایجپٹ، یہ سارے علاقے ملا کے اس وقت اس کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے جغرافیکلی. تو وہ سارا علاقہ افیکٹ ہو گیا خشک سالی سے. اب اس کے بعد ادھر فلسطین میں جو حضرت یعقوب یوسف کے سایہ تھے، والدین سوتیلی ماں وغیرہ سب تھے، وہاں بھی خشک سالی ہوئی. جب سنے کہ مصر میں جو ہے ایک نیک آدمی ہے، انہیں اناج دے رہا پیسے لے کے، کوئی اناج ہے تو دے گا نا، پیسہ لے کے، اناج ہی نہیں ہے تو پیسہ نہیں لے کے کیا دے سکتا. تو یہ لوگ کیا کریں کہ بھائی نکل کر کے مصر کی طرف آئے. آ کے حضرت یوسف علیہ السلام پہچان لیے سایوں کو، ہاں یہ پورے بھائی آئے ہیں، پورے بالکل دالے سو ہے. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کون ہے تم لوگ، کہاں سے آئے، کون تمہارے والد کون ہے. یہ لوگ نہیں پہچانے، 30 سال کا وقفہ گزر گیا، نہیں پہچانے. حضرت یوسف پہچان لیا، اچھا تمہارا نام 10 بھائی آئے، 11ویں نہیں آئے. تمہارے والد کون ہے؟ بولے یعقوب ہے. اچھا والدہ؟ بولے ایک کا انتقال ہوا، ایک ہے. اور بھائیاں ہے کیا؟ بولے ہو 2 بھائیاں تھے، ایک بھائی بھاگ گیا، ایک بھائی چھوٹا ہے والد کے پاس ہے. اچھا آئندہ جب آئیں گے تو چھوٹے بھائی کو لے کے آنا، اگر نہیں لائے میں تم کو اناج نہیں دوں گا، چھوٹے بھائی کو لے کے آنا. سگا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، جا کے بولے بابا آئندہ سال اناج نہیں ملتا کرتے، اب 7 سال گزرنا ہے، 1 آدھ سال کی بات نہیں ہے. بولے چھوٹے بھائی کو دینا ہے آئندہ سال، یہ اناج اب تو مل گیا، آئندہ سال بھی. بولے نہیں بھیجتا میں بنیامین کو، تم لوگ اس سے پہلے بھی گڑبڑ کرے گئے، یوسف کو لے جا کے گھما کے لائے، اب بنیامین کو نہیں دیتا. فلما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے سامان کھولے، اناج کے بوریے کھولے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو ان کا اناج بھی ہے، اناج کے ساتھ وہ پیسے بھی رکھ دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کے بدلے پیسے لینا تھا، اناج بھی رکھ دیے، پیسے بھی کرے. ابا اس سے اچھا کیا ہونا، اناج بھی آ گیا، پیسہ بھی آ گیا، کتنا اچھا آدمی ہے. مفسرین فرماتے ہیں 2-3 وجوہات کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیسے واپس کیے. پہلی چیز یہ کہ اپنے والد اور بھائیوں کی غذا اور اناج دینے کے لیے پیسے لینے سے انہوں نے شرمایا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھانا کھلا کے پیسے نہیں لینا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ سورہ یوسف کی کئی اس میں حکمتیں ہیں. وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے بیان کروں، چند چنندہ بیان کر رہا ہوں. آج کل ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے، میں بھی عمرے پر گیا تھا تو ایک سن کر بڑا افسوس ہوا ہے. قریب محلے میں، ہمارے قریب محلے میں رہتے ہیں، بچہ تفریح کے لیے سعودی عرب میں 3 مہینے سے ہے وزٹ ویزے پہ. ایک بیٹی تھی، بیٹا تھا، بیوی میاں، 4 ہی لوگ تھے گھر میں. بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹی شادی ہو گئی، اپنے سسرال چلے گئے، باہر ہے. بچہ 3 مہینے سے وزٹ ویزے پہ سعودی عرب جدہ میں مزے اڑا رہا. اور بابا کہاں ہے؟ تو بولے آرام گڑھ میں ایک اولڈ ہاؤس میں پاور گزارتی ہے. یہ حال ہے ہمارے محلوں کا حال ہے، دور کی بات نہیں ہے، دوسرے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں اور اپنے مسلمانوں کی بات عرض کر رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام شرمائے کہ بھائی اپنے بھائیوں کو، والد کو اناج دینے کے لیے کھانے کے پیسے لینا نہیں. رکھنی ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ اگر پیسے رکھیں گے تو وہ شاید لوٹ کر آئیں گے. دوسرا ریزن. تیسرا ریزن یہ ہے کہ آئندہ سال اگر پیسے نہیں رہے تو واپس نہیں آئیں گے نا، پیسے ہے تو آئیں گے نا، پیسے نہیں ہے تو نہیں آئیں گے. تو بولے کم سے کم واپس یہ لوگ پھر آنا بول کر پیسے واپس رکھ دیے. حضرت یعقوب علیہ السلام چاہو نہ چاہ آخر میں مجبور ہو کر دوسرے سال ان کو بھیجے، مگر بولے کیا کرنا تم لوگ، احتیاط سے جانا، حفاظت کرنا. سو وہ پورا پکا وعدہ کر کر بھیجے. بولے ایک کام کرو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ کھولو. پورے 11 بیٹے، جوان بیٹے ہیں، خوبصورت بیٹے ہیں، پورے ایک دروازے سے نہ جاؤ، نظر لگ جائیں گی. وادخلوا من ابواب متفرقة، الگ الگ دروازوں سے جاؤ. تو نظر کا لگنا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. نظر لگتی اپنوں کی تک جاتی کبھی ماں باپ کی بچوں کو لگ جاتی. تو کیا کرنا، کوئی چیز آپ کو اچھی لگی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینا. کسی کو بھی، بیٹے کو بھی رکھ سکتی، بچے کو کسی کو بھی رکھ سکتی. اب ہوا یہ کہ جب گئے حضرت یوسف کے سامنے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان کیے پورے 11 بھائی آئے ہیں. تو انہوں نے اناج دے دیا. دے کر چھوٹے بھائی کو روک لینا ہے، چھوٹے بھائی کو روکنا ہے. کیسا روکیں گے؟ انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہتی ہے بنیامین کو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، ڈرنا نہیں، میں تمہارے کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہوں، کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا، وہ جو ناپ تھا جس سے اناج ناپتے تھے
وہ کیا کیے، وہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی بنیامین کے بیگ میں ڈال دیا. سونے کا بھاری بادشاہ کے محل کا پیالہ ہے تو کیسا ہوئے گا پیالہ، سونے کا نگاہ وغیرہ کیا کیا لگے تھے، اپنے بھائی بنیامین کے بیگ میں ڈال دیے. اب قافلہ نکل گیا، نکلے بعد اعلان ہوا کہ بھئی بادشاہ کا مت جو ہے پیالہ گم گیا، رک جاؤ. پورے قافلوں کو روک دیا گیا، ان لوگوں کو بھی بھائیوں کو بھی روک دیا. بولے بتاؤ بیگ، بولے بھئی ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے، ہم لوگ اناج دینے آئے. وہ سب ٹھیک ہے، بادشاہ کا مت چوری ہو گیا، پیالہ ڈھونڈیں گے جہاں سے ملے گا. اس کا رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ جس کے بیگ میں سے بادشاہ کا چوری کا سامان نکلتا، انہیں بادشاہ کا جو ہے وہ آدمی کا غلام بنا دیا جاتا. اس کو بولے یہ معلوم نہ رول، معلوم ہے رول، سب معلوم، کسی کو زیادہ نہیں. جب بیگ کھولے تو فوجد فیہا ثم استخرجها من وعاء اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بیگ میں سے وہ پیالہ نکلا. بولے بھائی کیا بولنے لگے، یہ یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ اگر چور ہے اثر رہا یوسف فی نفسہ، کہ بھائی یوسف نے اس سے پہلے چوری کی تھی ہوگی، یہ بھی چور ہے، یوسف بھی چور ہے. حضرت یوسف کے سامنے ہوا سب، حضرت یوسف خاموش. بولے جاؤ کھانا، بولنے لگے کو چھوڑ دو، ہمارے کو لے لو، کیونکہ والد سے ہم وعدہ کر کے. بولے نہیں، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں، چوری کرے، چوری کا سامان ان کر سے نکلا، ان کو سزا ہوگی. بڑا بھائی ڈر کے مارے گیا بھی نہیں، مصر میں رک گیا. پورے باقی کے 9 بھائی واپس چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب کے پاس. حضرت جا کے بولے ہمارا چھوٹا بھائی جو ہے چوری کرا. بولے یہ اللہ کی کیا مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آزما رہا ہے، صبر جمیل، میں یہاں پر صبر کروں گا. اصل اللہ جمیعا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے سب بیٹوں کو واپس لوٹائے گا. وہ اکیلے میں جا کے رونے لگے تو بیٹے کہنے لگے ارے باپ کیوں رو رہے، یوسف اور بنیامین دونوں کے لیے. تو بولے میں تم سے تو کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ سے شکایت کر رہا ہوں، اس کے آگے اپنی بات اور معروضہ رکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد والد بولنے لگے ایک کام کرو، پھر تم لوگ پورے 9 پھر جاؤ، جا کر حضرت یوسف جو بھی ہے بادشاہ جو ہے ان سے درخواست کرو کہ وہ تم واپس لوٹا دے، حالت برے ہے، اناج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے واپس آئے پورے. اب 11 بھائی سامنے حضرت یوسف کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات برے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. حضرت یوسف نے برداشت نہیں ہوا حضرت یوسف سے. انہوں نے کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اور سارے کا سارا معاملہ کھل کر آ گیا. اب یہ لوگ ڈر گئے، یوسف ہے تو کیا کرتے کہ مارتے، کیا کرتے جیل میں جاتے، ہم تو برا حال کرے ان کے ساتھ، کنویں میں ڈالے، وہ کرے یہ کرے. حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تم کو معاف فرما دے گا. اس کے بعد آپ نے اپنا قمیص اتار کر کے بھائیوں کو دیا، کہا کہ جاؤ جا کر اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی. ان کی بصارت حضرت یعقوب کی لوٹ آئی. سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام ان کی پوری فیملی اب کنعان یعنی فلسطین چھوڑ کر کے مصر کی طرف منتقل ہوئے. تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ اسرائیل، بنو اسرائیل جن کو ہم کہتے ہیں، وہ یہاں سے مصر فلسطین سے نکل کر مصر میں منتقل ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جشن کا ماحول ہو گیا مصر میں. حضرت یعقوب آ رہے ہیں، باہر نکل کر کے استقبال کیے، لا کر کے اپنے والدین کو احترام کے ساتھ بیٹھائے. اس کے بعد والد، سوتیلی ماں اور 11 بھائی سارے کے سارے آپ کے آگے سجدریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے. انہوں نے حضرت یعقوب یوسف نے کہا ابا میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آج ہے. تعبیر پوری ہونے 30 سال لگ گئے. تو کبھی خواب کی تعبیر پوری ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، سب کچھ ہے. انہوں نے دعا کیا سکھائی، توفنی مسلما، اے اللہ مجھے مسلمان رکھ، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ میرا حشر فرما. نبی ہو کے باوجود ان کو صالحین کی ضرورت ہے. ہمارے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے، اعمال نہ نماز ہے، نہ روزے ہے، کچھ نہیں، کیا نہیں اکڑتے پھر رہے. اولیاء کی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، کیا ملتا ان کے پاس. حضرت یوسف سے جا کے پوچھو، تو دعا کر رہے ہیں